بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة رواہ النسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ خلوص دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی مؤذن جب اذان دے اور جو شخص یقین کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ وہی کلمات دہرائے جو مؤذن دہراتا ہے، جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دیں، تو ایسے شخص کے بارے میں خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے، یعنی مؤذن جو اذان دینے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مؤذن لوگ تو ہم پر فضیلت لے گئے، یعنی تو بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہو گئے، اذان دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ کہیں ویسے ہی کہو، یعنی مؤذن جس طرح اذان دیتے ہیں ویسے ہی تم بھی ان کا جواب دو، پس تم جواب سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اذان کا جواب دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو شخص اذان کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ ایک دعا جو مغرب کے وقت، مغرب کی اذان کے بعد پڑھی جائے، وہ ایک دعا یہاں پر ذکر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں کہ اے اللہ، یہ مغرب کی اذان تیری آنے والی، تیری رات آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ تو ایک دعا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت، مغرب کی جب اذان ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص خلوص قلب کے ساتھ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، تو پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا
صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ شخص بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ شخص بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ایسا شخص یعنی اذان کا جواب دینے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ تو یہاں پر اذان کا جواب دینے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، یعنی وسیلے والی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صرف ایک بندے کے لائق ہے، ایک بندے کے شایان شان ہے، یعنی ایک بندے کو عطا کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر کہا کہ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ یعنی جو شخص مؤذن کا اذان کا جواب دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو دعا سکھلائی گئی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، وہ دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے سفارش کی دعا کریں گے۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ کہ جو شخص یہ دعا پڑھے، اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ اس دعوت کا عمل، یہ اس دعوت کامل یعنی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان کا جواب دیں، جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یعنی اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ پوری پڑھیں۔ اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔